جو سیکیورٹی کاؤنسل کے نیچے جو ہے کام کرتی ہے، وہ سال میں تقریباً 4 رپورٹس پبلش کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر جو سیکیورٹی کے حوالے سے، اور اس میں ایک دہشت گردی کی جو لپیٹ میں جو ممالک ہیں اس کی ایک پوری انالیسز آتی ہے۔ اس بار کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں کچھ انکشافات کیے گئے ہیں جو پچھلے رپورٹ سے قدرے مختلف ہیں، اور خصوصی طور پر ان کا فوکس جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہے کہ کس طرح افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ ایک گلوبل نیٹ ورک جو ٹیررزم کے لیے ہے اس کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جو ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ جو چائنا میں اوبیسلی پہلے انوالوڈ رہے ہیں دہشت گردی کرنے میں، ان کی پریزنس کا انکشاف کیا گیا ہے بدخشاں کے ایریا کے اندر، اور ان کے کچھ کمانڈرز کے نام لیے گئے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ انہوں نے ویپنز اور سپلائز بھی خریدے ہیں، اور وہاں پر القاعدہ کے کیمپ کے اندر ان کی ٹریننگ بھی باقاعدہ طور پر جو ہے ہو رہی ہے۔ دوسری جانب یہ بات بھی کی گئی ہے کہ القاعدہ کی پریزنس افغانستان میں اس میں کوئی کمی جو ہے وہ واقع نہیں ہوئی ہے، بلکہ 28 اپریل کو القاعدہ نے پہلی بار افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے اس کی مکمل طور پر جو ہے سپورٹ میں سامنے اپنا پروپیگنڈا فرنٹ ہے الصحاب، اس کے ذریعے جو ہے ان کی مدد کی اور ان کی حمایت کا جو ہے مکمل طور پر اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ باتیں جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے بھی کی گئی ہیں کہ ان کی پریزنس افغانستان میں کس کس جگہ پر ہے، اور انہوں نے جو پاکستان کے خلاف آپریشن افغانستان سے لانچ کیا گیا ہے اس کی ڈیٹیل بھی بتائی گئی ہیں۔ لیکن اس رپورٹ کے اندر جو ایک نیا انکشاف کیا گیا ہے اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ ایک ممبر اسٹیٹ نے یہ بات بھی کی اور انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کی ہے سینکشن کمیٹی کو کہ جو بلوچستان کے اندر بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی القاعدہ اور اسلامک اسٹیٹ خراسان کے ساتھ جو داعش کی ایک ذیلی تنظیم ہے ریجنلی گٹھ جوڑ ہے، بلکہ ایک آپریشنل الائنس بھی سامنے آیا ہے، اور اس کی ثبوت بھی جو ہے وہ فراہم کیے گئے ہیں، لیکن اس میں مزید کوئی ڈیٹیل جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ اس رپورٹ کا اثر جو ہے وہ کیا ہوگا اور اس کو کس تناظر میں دیکھنا چاہیے اس وقت جب افغان طالبان جو ہے اپنے 5 سال کی جو ہے حکومت کی خوشی جو ہے وہ بنا رہے ہیں، اور گلوبل سیناریو کے اندر اس میں آبویسلی ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے جو ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ اس کو اینالائز کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے جو چیئرپرسن ہیں جناب جوہر سلیم صاحب، وہ اس بارے میں بتائیں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ اس رپورٹ کا امپیکٹ جو ہے وہ حکومتی سطح پر جو ہے وہ کیا ہوگا۔ بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب ہمیں جو ہے وہ ٹائم دینے کے لیے۔ جوہر صاحب، یہ رپورٹ جو مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کمیٹی کی آئی ہے، آبویسلی بہت سارے ممالک اپنا انپٹ اس میں جو ہے وہ دیتے ہیں، لیکن اگر ہم افغانستان کے جو طالبان کی حکومت کے آلموسٹ اب 5 سال جو ہے وہ پورے ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ رپورٹ جو ہے وہ آنا جس میں ایک ہیومینیٹیرین کنڈیشن کے حوالے سے تو اس میں ہنٹ ہے، کیونکہ آبویسلی یہ 1267 کی جو کمیٹی ہے اس کے نیچے موسٹلی کاؤنٹر ٹیررزم سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے، لیکن اس کے اندر تو جو کراس کنیکشنز جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں کانٹیننٹل جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور پھر جو لارجر پرویو ہے اس میں تو ایک لارجر سیکیورٹی کنسرن ناٹ جسٹ لوکلی بٹ گلوبلی جو ہے افغانستان وہ بنتا ہوا جا رہا ہے۔ جی بالکل، دیکھیں، اور یہ تو آبجیکٹیو رپورٹس ہوتی ہیں، اس پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ تو بائسڈ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں اٹس اے گریٹ اپرچونٹی ویسٹڈ افغانستان میں۔ جب افغانستان میں طالبان کی جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے وعدے کیے تھے کہ جی کہ انکلوسیو حکومت بنائیں گے، جو ہے نا ایک ایسا ملک بنائیں گے کہ جہاں پہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، وہ الاؤ نہیں کریں گے اپنی سرزمین کو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی ایکٹیویٹیز یا دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح انہوں نے پھر شخصی آزادیاں اور جو ہے نا فنڈامنٹل فریڈمز، اس کے بارے میں بھی بہت سارے دعوے کیے تھے، بہت سارے وعدے کیے تھے۔ لیکن 5 سال اب کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں 5 سال میں تو جو ہے ایک حکومت کسی بھی ملک میں ہو، ٹرمز جو ہے امریکہ میں تو 4 سال کی ہوتی ہے صدر کی ٹرم، چلیں یو کے میں 5 سال کی ہوتی ہے، اس طرح ہمارے ملک میں بھی 5 سال کی، بہت سے ملکوں میں 4 یا 5 سال ہوتی ہیں، تو اس میں آپ کی کارکردگی پوری سامنے آ جاتی ہے۔ اب یہ 5 سال میں کیا کھویا، کیا پایا افغانستان میں؟ ابھی تک افغانستان کو دنیا میں صرف ایک ملک نے ریکگنائز کیا ہے اور وہ روس ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو ہے چاہے ڈی فیکٹو طور پہ ان سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، لیکن کسی نے ریکگنیشن نہیں دی ان کو۔ وہاں پہ دہشت گردی کا اس وقت جو ہے جس کا اس رپورٹ میں بھی بہت زیادہ ذکر ہے، وہاں پہ حالت یہ ہے اس وقت
کہ بہت سے وہ گروپس جو ہیں وہ اس کی ایپی سینٹر بن گیا افغانستان. وہاں سے دہشت گردی جو ہے وہ فلو کر رہی ہے, وہ ایمنیٹ کر رہی ہے. سب سے زیادہ تو خیر پاکستان میں, جس کا شاخسانہ ہم دیکھ رہے ہیں جو TTP کی ایکٹیویٹیز ہے, اور جن کا وہاں پہ بھی جو ان کے سیف ہیونز کیا, بلکہ پناہ گاہیں کیا, بلکہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے ہیڈ کوارٹرز ہی وہیں پہ ہیں. تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے گروپس ہیں وہاں سے جو آپریٹ کر رہے ہیں, بے شک وہ BLA ہو, بے شک وہ ایون وہ گروپس ہیں جو دوسرے کوئی چین کے خلاف ہے, کوئی ایسا ملک ہے جس سے ایران تھریٹن فیل کرتے ہیں, ایسے گروپ ہے جس سے وہ تھریٹن فیل کرتے ہیں. بہت سے ممالک جو ہیں, ایون رشیا تک کمفرٹیبل نہیں ہے وہاں پہ جس طرح سے جو سچویشن ہے. تو اسی لیے ہم چین کو دیکھیں تو چین کی اس میں کتنی زیادہ سفارتی کوششیں بھی ہیں. پاکستان کے ساتھ مل کے بھی کئی ٹرائلیٹرل میکنزمز بنے ہیں, کوادریلیٹرل میکنزمز بنے ہیں. اور پھر یہ دیکھیں ایک لارجر کنسرن ہے اس خطے سے باہر بھی, کیونکہ جب پچھلی بار جب ان کی حکومت آئی تھی اور اس میں بھی یہی چیزیں ہوئی تھیں, اسی طرح دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں ان کو ایک پناہ گاہیں ملی تھی, ان کو ایک سپیس ملی تھی. تو اس کا نتیجہ آخر میں یہ نکلا کہ وہ جی ایونچولی پھر کیا ہوا, 9/11 ہوا, اور اس کے بعد افغانستان پہ حملہ ہوا, اور پھر سارا کچھ ظاہر ہے. تو اگر وہ نہیں چاہتے کہ تاریخ دہرائی جائے تو پھر ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ افغانستان کے اندر اگر انہوں نے ایک نارمل اسٹیٹ کے طور پہ ایک ایسی اسٹیٹ جس کو دنیا کی جس کمیٹی آف نیشنز میں جو ہے باقی وہ انٹیگریٹ ہو سکے اکنامکلی بھی, جیو پولیٹیکلی بھی, تو پھر ان کو ایک بالکل مختلف روش اپنانی ہوگی. لیکن جوہر سلیم صاحب ایسا لگتا نہیں ہے, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ایک آئیڈیولوجیکل بیریئر ہے اور جو ان کے انٹرسٹ ہیں, اگر آئیڈیولوجیکل بیریئرز تو کہنا جو ہے وہ تھوڑا نامناسب ہوگا, لیکن جو ان کے انٹرسٹس ہیں وہ تو کسی اور جگہ الائنڈ ہے, اور وہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ ان ساری باتوں کو جو ہے وہ مانیں گے. لیکن اگر رپورٹ کی طرف جو ہے وہ آپ کی توجہ جو ہے تو دوبارہ مبذول کروں, اس کے اندر جو ایک ایلیمنٹ ہے, ایک تو اس میں کہا گیا ہے کہ ایک نیشن سٹیٹ نے یہ بات جو ہے کی کہ جو بلوچ گروپس ہیں وہ اسلامک اسٹیٹ اور القاعدہ کے ساتھ جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں. یہ پہلی بار اس قسم کی بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس, کہ اس کے امپلیکیشنز جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ کیونکہ اکثر یہ بات ہوتی تھی کہ ثبوت لے کر آئے جائیں, بات کی جائے, اب تو وہ ایک آرگیومنٹ جو ہے وہ کریٹ کر دیا گیا. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں ایک وقت تھا کہ ہم بہت سارے یہ ڈوزیز وغیرہ بھی دیتے رہے ہیں بہت سے ملکوں میں کہ یہ جی دیکھیں کیا ہو رہا ہے, ہندوستان کے ماں پہ ہو رہا ہے اور افغانستان سے کیا ایمرج کر رہا ہے, اور پھر ایک کلوژن جو ہے ہندوستان کا اور افغانستان کا. افغانستان جو ہندوستان کس طرح اپنی وہ اوفینسو ڈیفنس پالیسی جو ہے, یعنی کہ پراکسی آرگنائزیشنز کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے, اور وہ پراکسی آرگنائزیشنز کیا ہیں, وہ دہشت گرد تنظیمیں ہی ہیں, اور وہ افغانستان کے راستے سب سے زیادہ وہ کر رہے ہیں اس وقت. تو دیکھیں اس پہ بالکل جب ہم یہ کہتے تھے دنیا کو بتاتے تھے تو اس میں ٹھیک ہے وہ سنتے تھے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ ثبوت کی بات بھی ہوتی تھی جو کہ ہم دیتے بھی تھے ڈوزیز میں کسی حد تک, لیکن وہ اس کی اتنی سنوائی نہیں تھی. اب جس طرح سے اب دیکھیں یونائٹڈ نیشنز میں, اور یونائٹڈ نیشنز کو بھی وہ ڈوزیز ماضی میں پیش کیے گئے ہیں. اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں ظاہر ہے کہ جو پاکستان ان کو کنونس کرتا تھا اتنے سالوں سے اس کا بھی کچھ اثر ہوگا, لیکن جو ان کی اپنی جو یونائٹڈ نیشنز کی ظاہر ہے کہ ان کی بہت سی تنظیمیں ہوتی ہیں, ان کے اپنے میکنزمز ہوتے ہیں فیکٹ فائنڈنگ کے, تو وہ سارے بھی انہوں نے کیے. ابھی یہ جو ہے نا دیکھیں اب تو یہ ایک بیسس بن سکتا ہے, کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کی یہی جو ہے نا جن ریزولوشنز کے تحت یہ کمیٹیز قائم کی گئی ہیں ان کو مینڈیٹ بھی ہے, ان کو مختلف قسم کے مینڈیٹ بھی ہیں ان کے پاس. تو افغانستان دیکھیں وہ میں جتنا کہہ رہا تھا نا اس وقت بھی یہی ہوا تھا, لیٹ 90s میں یا ارلی 2000 کی بات کریں, اس وقت بھی یونائٹڈ نیشنز کے اندر اسی قسم کی رپورٹس بھی آئی تھیں, اسی طرح قسم کی ڈسکشنز بھی ہو رہی تھیں, اور پھر وہ 9/11 ہوا اس سارے پس منظر میں, اور پھر ظاہر ہے کہ پھر منظر نامہ ہی بدل گیا. تو ابھی بھی دیکھیں آپ نے صحیح کہا کہ وہ روش تو نہیں بدلیں گے, اس لیے نہیں بدلیں گے, اس کے فیکٹرز ہیں, ایک آئیڈیولوجیکل فیکٹرز بھی ہیں, اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ ایک وار اکانومی جو سی ہے وہ وہاں پہ بن چکی ہے, جس سے وہ سمجھتے ہیں بہت سے ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ اس کے ساتھ الائے ہو گئے ہیں یا الائن ہو گئے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا فائدہ اس وار اکانومی میں ہے. اس وار اکانومی سے وہاں کی جو 95% یا 98% پاپولیشن ہے اس کو تو فائدہ نہیں ہو رہا, لیکن یہ جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں, اور جس طرح طالبان بھی تو ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہی تھے, تو ابھی بھی جس طرح اور دوسروں کو جس طرح جو وہ ابھی بھی ان کو ڈی سینکشن نہیں کیا گیا, بلکہ ان کو ٹیمپرریلی جو ہے وہ سائڈ پہ جو ہے وہ رکھا گیا.
جی بٹ دیکھیں ایونچولی پھر چیزیں تو موو اسی طرح کرتی ہیں نا. طالبان جو سینکشنز کمیٹیز بھی ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر, بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ فیصلہ افغانستان میں طالبان کو کرنا ہے کہ کیا وہ دنیا میں جو ہے نا سینکشنڈ ہو کے, چیسٹائز ہو کے, ایک پرایا اسٹیٹ بن کے جو ہے نا جہاں پہ پھر دوبارہ ایک دیجا وو ہو یا وہی ماضی دوبارہ اپنے آپ کو دہرائے, اس طرف جانا ہے, یا پھر انہوں نے جو افغانستان کا پوٹینشیل ہے کنیکٹیوٹی کا جو ہے ادھر جتنے منرل ریسورسز ہیں, جو ایک وہ بھی ایک ینگ نیشن ہے, ان کی جو میڈین ایج ہے وہ بھی بہت ہی کم ہے, تو اس پوٹینشیل کو پورا اور افغانستان کی تو جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ تو دیکھیں ایشیا, یہ سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے درمیان ایک پل سی کی ہے, اور پھر وہاں پہ تو پروون ریزروز ہیں منرل کے جو ہنڈریڈز آف بلینز اور بلکہ ٹریلین ڈالرز تک جو ہے اس سے زیادہ کہے جا رہے ہیں, مختلف جو وہاں پہ جو سرویز ہوئے ہیں, تو اسی لیے بہت سے ملک انٹرسٹڈ بھی ہیں وہاں پہ انویسٹ کرنے کے لیے, لیکن ان حالات میں تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا. تو یہ اب دیکھیں دنیا جو ہے نا پھر وہ ظاہر ہے کہ جو پاکستان کے پاس تو پھر آپشن نہیں رہے گا نا, اگر بائیلیٹرلی ہماری ڈپلومیسی جو سی ہے ہم نے کتنا کنونس کرنے کی کوشش کی, ریجنلی بھی کنونس کرنے کی کوشش بھی, اس پہ بھی بات نہیں بن رہی, تو پھر ایونچولی یہی ہوگا پہ جو میکنزمز اویلیبل ہیں انہیں کو استعمال کیا انٹرنیشنل جائے. ڈپلومیسی کے یونائٹڈ نیشنز کے تھرو, اور وہ میکنزمز کوئی ایسے نہیں ہے جس سے کوئی بڑا جو افغانستان کی اس رجیم کے لیے خوشگوار ہوں گے, تو پھر ظاہر ہے کہ ہم وہ استعمال کریں گے, اور اس کے لیے راہ پھر آہستہ آہستہ ہموار ہو رہی ہے. جی اب دیکھیں نا یہ پریمبل تو انہی چیزوں سے بنتا ہے نا. جی ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے, واپس آ کر اسی سے وہ گفتگو دوبارہ جو ہے وہ شروع کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا اور سلیم صاحب, ہم بریک پہ جانے سے پہلے اوبیسلی موجودہ میکینزمز کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اسی تناظر میں اگر ہم رپورٹ کو دیکھیں تو اس میں ایک اور بات بھی کہی گئی ہے جو ٹرانس نیشنل ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ساحل اور ناردرن افریقن ریجن میں القاعدہ کی آف شوٹ ہے الشباب, اس کا ایک ڈیلیگیشن بھی افغانستان جو ہے وہ آیا, اور انہوں نے جو ہے طالبان کی سینئر لیڈرشپ سے جو ہے وہ میٹنگز جو ہے وہ کی ہیں. اب یہ تو ایک ریجنل فینومینن ہے نہیں, اٹس کراس کانٹیننٹل اوبیسلی. جس قسم کی جو ہے گروپس اور جس قسم کی فائنینشیل ایک سٹرکچر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, کیونکہ JNIM یا الشباب جو افریقہ یا مالی ریجن کے اندر یا ساحل ریجن کے اندر ہے, تو وہ تو انہوں نے ایک سواتس آف لینڈز جو ہے وہ پکڑے ہوئے ہیں, جس میں وہ سارے جو آف شوٹس ہیں القاعدہ کے ان کو بھی جو ہے وہ مالی مدد بھی فراہم کرتے ہیں اور ہیومن ریسورس بھی جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن یہ پہلی بار 5 سالوں کے اندر کوئی ٹھوس بات جو ہے اس لحاظ سے سامنے آئی ہے. اس سے پہلے ہم جو پروپیگنڈا لیول پر تھے وہ ویڈیوز دیکھتے تھے جس میں افریقہ کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ پشتوں میں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو افغانستان سے جو ہے وہ انٹروڈیوس کر رہا ہے. لیکن یہ فرسٹ ٹائم جو ہے یونائٹڈ نیشنز نے ایسی رپورٹ میں جو ہے یہ انکشاف کیا ہے کہ فزیکلی لوگ جو ہے وہ ٹریول کر کے جو ہے وہ آئیں. جی دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا, اور ایگزیکٹلی میں یہی بات کر رہا تھا کہ 90s میں بھی تو یہی ہوا تھا کہ پوری دنیا کی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں اس وقت تو القاعدہ کی وجہ سے تو مسئلہ ہوا تھا اس وقت. اب القاعدہ جو ہے وہ ان کے ایکشنز تھے اور ان کو پناہ انہوں نے دی ہوئی تھی. اب اسی طرح اب القاعدہ کے آف شوٹس ہوں اور القاعدہ بھی ری ایمرج کر رہا ہے افغانستان میں. پھر بالکل آپ نے جو شباب کا ذکر کیا, اور پھر دیکھیں اس کے آئسس جو کے ہے, بہت سی آرگنائزیشن جس وقت جو ہیں وہاں پہ, کیونکہ اب جہاں پہ بھی اس قسم کا ویکیوم کریٹ ہوتا ہے گورننس کی وجہ سے ہو, یا جہاں پہ بھی اس قسم کا کنڈیوسیو انوائرمنٹ ملے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ تو پھر وہیں پہ جمع ہوتی ہیں جہاں سے وہ آپریٹ کر سکیں, اور وہاں پہ وہ اپنا سمجھ لیں کہ اپنا مرکز بنا کے اور وہاں سے وہ اپنی ایکٹیویٹیز جو جہاں پہ بھی وہ کرنا چاہیں کر سکیں. لیکن دیکھیں اس کا نقصان جو ہے وہ کس کو ہوا تھا ایونچولی, اس کو نقصان بھگتا کس نے تھا؟ خود طالبان کے رجیم نے. ان کا رجیم ختم ہو گیا تھا, اس کے بعد 18 سال وہ ولڈرنس میں رہے, لیکن اس کا سب سے بڑا خمیازہ تو افغانستان کے عوام نے بھگتا تھا ان سے بھی زیادہ. ان کے لیے تو وہ 20 سال جو ہیں وہ سارے جو جنگ کے سال رہے, اور ابھی بھی دیکھیں اس وقت ان کی کیا حالت ہے. اور پھر اب تو افغانستان کے اندر دیکھیں کہ اب دوبارہ سے ایک فریکچرز بھی تھوڑا آپ کو فالٹ لائنز دوبارہ سے ایمرج کرنا سے وہ ہو گئی ہیں اس وقت. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگین وہ جو ہے ٹھیک ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا ظاہر ہے کہ جس طرح کا ان کا ہے کہ کلیمپ ڈاؤن کیا ہے
اور ساری ان کی اس وقت اپوزیشن کو انہوں نے کچل دیا. لیکن دیکھیں ملٹری جو ہے نا اسٹرگلز یا جو ہے نا ایسیمیٹرک اسٹرگلز وہ پھر کہیں نہ کہیں سے ایمرج کرتی ہیں اور پھر پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں جب اس قسم کی سچویشن ہو. اور پھر طالبان کے خود ان کے اندر کون سا کوئی اتنی ہارمنی اور یونٹی ہے؟ ان کے اندر بھی تو گروپنگز ہیں. ایک طرف تو ظاہر ہے جو خونزادہ کا جو ظاہر ہے جو جس کو آپ کہتے ہیں قندھار گروپ ہے, پھر اس کے بعد حقانیز ہیں, پھر جو یہ ایسٹرن افغانستان کی جو گروپس ہیں طالبان کے اندر وہ بھی آپس میں برسر پیکار ہیں, اگر اوپنلی نہیں تو ایٹ لیسٹ جو ہے نا اندرونی طور پہ تو وہ خلفشار ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ ساری چیزیں جو ان سی ہیں نا یہ پھر یہ دراڑیں بڑھتی جائیں گی, اور اس لیے یہ ضروری ہے افغانستان کو یہ سمجھنا کہ جو ان کے